17 تاریخ سے مزید 10 ٹرینیں ہزارہ ایکسپریس، فرید ایکسپریس، رحمان بابا ایکسپریس، بدر ایکسپریس اور منجو دھارو۔ بدر جو ہے وہ فیصلہ آباد سے ملتان تک کر دی گئی ہے۔ اب یہ پہلے فیصلہ آباد تک چلتی تھی، اب ملتان تک یہ چلے گی، اور منجو دھارو کو کراچی تک کر دیا ہے تاکہ کوئٹہ کی بھی سواری راستے میں جیکو آباد میں اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے۔ باقی سب سے بڑی بات ہوئی ہے، میں آپ سب کو خوشخبری ML1 کی دینا چاہتا ہوں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا گیم چینجر ہے اور اس کا تاریخی افتتاح ہوگا، اور پوری امید ہے کہ چین سے بڑی شخصیت اس میں مدعو ہوں گی، اور اس کا سارا کریڈٹ عمران خان صاحب کو اور آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کو جاتا ہے کہ جب بھی یہ ٹور پہ گئے انہوں نے ایک ہی ایشو پر سٹینڈ لیا۔ اصل ریلوے کا مسئلہ یہ 1861 کا ٹریک ہے جس پر کہ کام ہونے جا رہا ہے، اور 3 فیزز میں یہ کام 3 جگہوں پہ شروع ہوگا۔ یہ ساری قوم کی مبارکباد کی مستحق ہے، ساری قوم کہ سڑکیں اور پل اور دوسری چیزیں خود بھی بن سکتی تھیں، لیکن یہ چین کے تعاون کے بغیر۔ اور سب سے بڑی خبر وزیر اعظم صاحب نے کل دی ہے کہ IPPs میں بجلی کے ریٹ کم ہونے جا رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ جس سے پاکستان کا سارا، پہلے ہی پاکستان الحمدللہ، اب آپ دیکھیں سٹاک ایکسچینج کہاں جا رہی ہے، دیا میں بادشاہ ڈیم کی صورتحال ہو گئی ہے، ML1 ہو گیا ہے، پاکستان کی ٹیکسٹائل کی انڈسٹری چل پڑی ہے، ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے، اور میں زیادہ لمبے آپ کو دینے کے لیے کہ کس طرح اکانومی بہتر طرف جا رہی ہے اور کس طرح لوگوں کو بھی اس کورونا میں جس بہتری سے پاکستان نے ہینڈل کیا، اور جس کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے کہ لوگوں کی رائے سے ہٹ کر انہوں نے اپنی رائے پر اس کورونا کو، حالانکہ لوگوں کی بڑی مختلف رائے تھی، لیکن انہوں نے سمارٹ لاک ڈاؤن کو دنیا میں ایک مثالی لاک ڈاؤن قرار دیا، اور آج سب سے بہتر صورتحال پاکستان کی ہے۔ انڈیا میں دیکھیں کہ لوگ روز ان کے 1000 لوگ مر رہے ہیں، اور 60,000 سے زیادہ لوگ ان کے کیسز ہر روز آ رہے ہیں پچھلے 1 ہفتے سے۔ 1000 لوگ روزانہ انڈیا میں مر رہے ہیں، اور 60,000 سے زیادہ، کبھی 62 کبھی 67,000 کیسز انڈیا میں آ رہے ہیں، اور انڈیا امریکہ اور برازیل سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ باقی سعودی عرب ہمارا آزمودہ اور تاریخی اور حقیقی اور دل کے قریب دوست ہے، اور انشاءاللہ تعالی سعودی عرب میں پہلے ہی تعلقات جو ہیں تھوڑی بہت اگر جو غلط فہمیاں تھی دور ہو چکی ہیں۔ کل آرمی چیف اور جنرل فیض DGI جو ہے وہ جائیں گے، تو اگر تھوڑا بہت کوئی ماشا تولا فرق رہ گیا وہ بھی دور ہو جائے گا، اور پاکستان آگے سے بھی زیادہ تاریخی طور پر اس دوستی کو آگے لے کر بڑھے گا۔ اور UAE نے جو فیصلہ کیا ہے اسرائیل کا، اس پر فارن آفس نے بیان دے دی ہے، مجھے میرا خیال ہے اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک آپ کا سوال بڑی دلچسپی ہوگی آپ کی لاہور میں، اس کے بعد آپ سیاسی سوال کر سکتے ہیں۔ عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہا، آپ کا جو فیورٹ کوسچن ہے میں اس کو پہلے ہی ہینڈل کر لوں کیونکہ سارے لوگوں نے اسی پہ بات کرنی ہے۔ عثمان بزدار کے ساتھ عمران خان کھڑا ہے جی، اور جب تک عمران خان عثمان بزدار کے ساتھ کھڑا ہے، عثمان بزدار کو ستہ خیرہ ہیں۔ اب ستہ خیرہ کا اردو ترجمہ کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہی ہے کہ جی سب عثمان بزدار جو ہے۔ باقی مریم صاحبہ نے پتھراؤ والا جلوس نکالا ہے، ایکچولی وہ خود نااہل ہو چکی ہیں، وہ چاہتی ہیں شہباز کیوں اس طرح اہل پھر رہا ہے ابھی تک، اور جتنے پتھر ویگنوں پہ آپ لوگوں نے کمال دکھایا، میں سمجھتا ہوں لاہور کے میڈیا نے حق ادا کیا کہ سارے وہ تھیلے جو پتھروں سے بھرے ہوئے تھے وہ دکھا کے ان کا جو
سارا کیا دھرا تھا، اور سارے پاکستان سے بندے کل اتنے تھے. میں پاکستان کی بات اس لیے کہتا ہوں کہ پنڈی سے ویگنیں کرائے پہ آئیں. کرائے پہ ویگنیں میں بندوں کو نہیں کہتا، انہوں نے ویگنیں ہائر کی جس میں وہ آئے، پنڈی سے بھی لوگ آئے. اس کا مطلب ہے سارے پاکستان سے پتھراؤ گروپ انہوں نے اکٹھا کیا. اور یہ پتھراؤ گروپ، یہ جتنے پتھر نیب پہ پڑے ہیں، کوئی نیب ان کے جواب میں کوئی پھولوں کی پتیاں ان پہ نچھاور نہیں کریں گی. اور ان کو اگر یہ غلط فہمی ہے، انہوں نے ایک جواب نہیں دیا کہ 200 ایکڑ زمین حقیقت میں ان کی ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کہا پتھراؤ، میرے پاس تو پتھر ہی ہیں. یہ جو پتھراؤ کیا ہے انہوں نے، یہ در حقیقت میں اپنے الزامات کا رخ موڑنے کے لیے انہوں نے یہ ساری ایک اسٹریٹجی بنائی. لیکن اس کا نقصان پہلے بھی مریم نے نواز شریف کو یہاں پہنچایا. میں دہراتا ہوں، آج نواز شریف جہاں ہے وہ مریم کی وجہ سے ہے، اور اب شہباز شریف کو جہاں پہنچانا چاہتی ہیں وہ مریم پہنچانا چاہتی ہے. اور شہباز شریف کا میں لاہور میں کہہ چکا ہوں، اور حمزہ کا کیس سیریس ہے. اگر سب سے سیریس، اور جو انہوں نے وتیرہ دیا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ پورے دن کیمرے میں رہتا ہے. اب پیپلز پارٹی بھی سوچے گی کہ پتھراؤ گروپ تاریخی، یہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ تاریخ پیشی پہ جب لوگ جاتے ہیں تو یہ ایسے ہی جا رہے ہیں جیسے کوئی دوارکا کا قلعہ فتح کرنے جانا ہے پتھراؤ کر کے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی، اور جو انہوں نے ڈیٹ دینی تھی کس چیز کی بھلا؟ اللہ آپ کا، اس طرف نہیں جا رہے کہ اے پی سی کی تاریخ دینی. اب محرم شروع ہونے لگا ہے، اب محرم کے بعد ربیع الاول آ جائے گا، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو استعمال کریں گے، اور فضل الرحمان سمجھ رہا ہے کہ وہ سیاسی طور پر بچوں کو ورغلا سکے گا. دونوں بھول میں ہیں، دونوں اندر سے بڑے سیانے ہیں. اور فضل الرحمان ایک اپوزیشن کی جو بات کر رہے ہیں، وہ اگر ان کے سہارے کر رہے ہیں تو وہ ایک دفعہ پھر پچھتائیں گے. میں پھر کہتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب جاگتے رہنا. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے استعمال کیا ہے، اس بار بھی ان کو صرف این آر او چاہیے. اگر این آر او نہیں تو اپنے کیسوں سے نجات چاہیے. ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہماری جان جو ہے ہماری کیسوں سے چھڑائی جائے. اور یہ لوگ اس حد تک بیان دیتے ہیں کہ نیب کو ہی ختم کر دیا جائے. نیب کو ختم کرنے کا مطلب ان کا مقصد یہ ہے کہ کیسز ہمارے ختم کر دیے جائیں. اور 2620 کیسز ہیں، اگر 20 کیسز کا بھی فیصلہ نیب میں 10 بری ہو جائیں، 10 رہا ہو جائیں، اور جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ 120 ججز اور عدالتیں ہوں اور 120 دن میں فیصلہ ہو، آپ یقین جانیں اگلے الیکشن میں کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ کرپٹ ہے اور یہ آنسٹ ہے، یہ دیانتدار ہے، یہ غیر دیانتدار ہے. اس ملک کے مسائل کا حل چیف جسٹس نے دیا ہے کہ 120 عدالتیں 120 دن میں کام کریں. باقی بڑا لمبا ایجنڈا ہے، میرا خیال ہے آپ سوال کر لیں، کیونکہ میرا دیکھیں میری پریس کانفرنس صرف 15 منٹ ہوتی ہے. 15 منٹ. مولانا فضل الرحمان کی جو ڈیمانڈ ہے، اتنے بچے نہیں ہیں، بھولے نہیں ہیں، یہ ان کی سندھ میں حکومت ہے، اسمبلیاں نہیں چھوڑیں گے. یہ فضل الرحمان یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں، یہ ان کی بڑی بھول ہے. یہ ان کو سارا پروٹوکول ہی اسمبلیوں کی وجہ سے مل رہا ہے، ورنہ آپ بھی ان کی کوریج نہیں کریں گے. کوئی تحریک نہیں چلا سکتی. عمران خان 5 سال انشاءاللہ پورے کرے گا. میں لاہور میں ہر پریس کانفرنس میں کہتا ہوں، میں تجزیہ انڈیپینڈنٹ کرتا ہوں اور مجھ سے اپنے بھی خفا ہو جاتے ہیں. میں عمران خان کو اس اپوزیشن کے ہاتھوں زچ ہوتے نہیں دیکھ رہا، بلکہ عمران خان کے ہاتھوں یہ اپوزیشن زچ ہوگی، این آر او نہیں ملے گا. 15 منٹ کی میری پریس کانفرنس ہے ابھی 4 منٹ. کوئی دراڑ نہیں. مدینہ ہمارا ہے، کعبہ ہمارا ہے، خادمین حرمین اس کا دیکھیں.
سر گزارش سن لیں، جو جواب فارن آفس کا وہ میں نہیں دے سکتا. میرا کم از کم یہ تو آپ احترام کریں کہ جو فارن آفس کا جواب ہے وہ فارن آفس. شیخ صاحب، رائل پام کا انٹرنیشنل ٹینڈر کب کرنے جا رہے ہیں؟ رائل پام کا اس دفعہ جو تاریخ ہوگی، کیونکہ اس میں ہم نے ان سے ٹائم بڑھایا، جو سپریم کورٹ ٹائم دے گا اس ٹائم کا ٹینڈر چلا جائے. اس مہینے کی تاریخ پہ فیصلہ ہوگا. تو جب ملک کے ریاستی اتنے دن انہوں نے بیانیہ ڈفریزر میں لگایا ہوا تھا. اتنے دن جو مریم صاحبہ کا بیانیہ تھا وہ ڈفریزر میں لگا ہوا تھا. سر جی، یہ ساری ان کی موومنٹس ہیں. ان کی ایک ہی موومنٹ ہے کہ ہماری خدا کے واسطے جان چھوڑو. قوم کو کس سارے پاکستان سے یہ لوگ اکٹھے کیے گئے ہیں. طاقت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. اور پتھروں کی ویگنیں میں نے نہیں دکھائی، پتھروں کی ساری ویگنیں لاہور کے ملی. اگر آپ نے یہ خبر دینی ہے اس ٹی وی پہ تو اچھا موقع ہے، ورنہ جب وہ اتریں گی تو دکھا جائے گا. میں تو آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اپوزیشن کی سیاست جو ہے وہ وقت ضائع کرنے کے مدرات ہے. لوگ ان کے لیے نہیں نکلیں گے. یہ جتنے لوگ نکلے ہیں ان میں سے آدھے لاہور کے نکالیں، باہر کے لوگ لگا لیں. یہ وہ لوگ ہیں جو 65 لوگ ادھر کھڑے ہوتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں سینٹ میں، اندر جاتے ہیں تو 44 ہو جاتے ہیں. اتنی عزت دیتے ہیں، 15 بندے غائب ہو جاتے ہیں. اور یہ ووٹ کی عزت ہے، اور اس میں یہ سارے شامل ہیں. اور جب بھی کبھی وقت آیا یہ کبھی ووٹوں پہ پورے نہیں اتریں گے. تاریخ بتاتی ہے کہ یہ میریٹ ہوٹل سے یہاں تک نہیں آئے ووٹ ڈالنے کے لیے. یہ میں تاریخی جملہ بول رہا ہوں. اس کے بعد آپ کو ابھی ہیں 2 منٹ. بات ہو رہی ہے، آپ کی زندگی کے عظیم مقاصد میں سے ایک ہے اور 2 افراد کی کنٹینیوٹی ضروری ہے، جنرل باجوہ اور عمران خان. تو آگے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو لمبا بڑا منصوبہ ہے، کہاں تک جائیں گے؟ دیکھیں، یہ اس وقت پاک فوج اور عمران خان کی حکومت ایک لائن اور لینتھ پہ ہے. دونوں ہی پہیے ہیں گاڑی کے اور بالکل ٹھیک چل رہے ہیں. اور ایک دوسرے کے لیے وہ جہاں ضرورت پیش آتی ہے وہ ایک دوسرے کو مشورہ بھی دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے عملی طور پر کام بھی کرتے ہیں. اور باجوہ صاحب کل جا رہے ہیں اور اچھی خبریں آئیں گی سعودی عرب سے. دیکھیں 72 تو ہے، بہت زبردست نمبر ہوتا ہے، پھر تو کچھ نہیں ہوتا. سر میں نے آپ کو کہہ دیا ہے جب تک عمران خان بزدار کے ساتھ کھڑا ہے وہ کھڑا ہے. مجھے آپ کیوں، میرا مطلب ہے ایک سوال ہے، یہ سوال اس کے بعد آپ بزدار کے ساتھ عمران کھڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی حکومت ایک ایکشن کرے گا عمران خان کی سرپرستی کریں گے. دیکھیں ابھی تو بلانا ہے، ابھی تو کوئی کیس ثابت نہیں ہوا. شیخ صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت پاورٹی لائن پہ خط افلاس کے نیچے رہنے والوں کی تعداد آپ بھی جانتے ہیں. آپ نے ابھی فرمایا اسٹاک میں مارکیٹ بڑھ رہی ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری آگے جا رہی ہے، بجلی کے ریٹس کی سب کچھ ٹھیک. نیٹ رزلٹ جناب 2000 اس سال میں تیسرا سال. دیکھیں عمران خان جب بجلی سستی ہوگی لوگوں کو سہولت ملے گی. آئی پی پی میں اتنا بڑا کام ہوگا، یہ اتنا بڑا کام ہوگا کہ اپوزیشن کو صاف سونگ جائے گا. اس کے بعد عدالتیں ہیں بھائی، عدالتیں ہیں. یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ عدالتیں دیکھیں. جو نیب میں کیس ہے، چینی کا بھی نیب میں کیس ہے، اور میں نے آپ کو یہ کہا ہوا ہے یہاں پہ ایک نہیں کئی دفعہ کہ ٹارزن دونوں طرف جائے گا. اب مجھے کتنی دفعہ آپ نے بلانا، میرے 15 منٹ پورے ہو گئے.